قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اس کے کچھ اوصاف اور اس کی کچھ صفتیں ایسی ہیں جو مخلوق کے برعکس ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو مخلوق کے ساتھ لفظی اعتبار سے یا بنیادی اعتبار سے تو ملتی ہیں، مگر حقیقت کے اعتبار سے اور اس کی کیفیت کے اعتبار سے وہ بہت مختلف ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بصیر ہوں، تو بندے کے بارے میں بھی فرمایا یہ بھی بصیر ہے، سمیع اور بصیر ہے بندہ بھی اور اللہ تعالیٰ بھی۔ تو لفظ تو ملتے ہیں اور بنیادی طور پہ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتا اور ہم بھی سنتے ہیں، مگر کیفیت بہت مختلف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں حیا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ مکے کے مشرکوں نے یا مدینے کے یہودیوں نے انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کو جھٹلائیں، کوشش کی کہ اس میں کسی کیڑے نکالنے کی کوشش کریں، تو کچھ اور نہیں ملا تو کہنے لگے یہ دیکھو جی اس میں تو مکھی اور مچھر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اتنا بڑا رب اور اتنی چھوٹی سی بات کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو یہ مثالیں بیان کرنے سے کوئی حیا آڑے نہیں آتی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حیا کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حیی ستیر۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے حیی اور ستیر، حیا والا اور پردہ ڈالنے والا۔ خود بھی پردہ دار ہے، حجابہ النور، اس کے پردے نور ہیں اور پردے کو پسند کرتا ہے۔ حییٌ حیا والا ہے، ستیرٌ پردہ ڈالنے والا ہے، پردے والا ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ستار نام اللہ تعالیٰ کا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ عبد الستار، یہ الستار، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام بسا اوقات چوراہوں میں اور بسا اوقات مسجدوں میں اور عمومی طور پر قرآن کے پہلے صفحے پر لکھے رہتے ہیں، یہ نام ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اور محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ نام کسی راوی نے جمع کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیے۔ اس حدیث میں جو نام ہیں یہ کسی راوی نے جمع کیے ہیں، تو ان کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کون کون سے ثابت ہیں۔ ان میں ایک الرشید اور ایک الستار اور بھی ہیں، 5-4 اور ہیں جو ثابت شدہ نہیں ہیں۔ تو ستیر اللہ تعالیٰ کا نام ثابت شدہ ہے، معنی ستار اور ستیر کا ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پردے ڈالنے والا ہے اور حیا والا ہے، بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ حیا ایک ایسی خوبی ہے کہ پورا اسلام اس میں داخل ہو جاتا ہے، سارے اسلام کے احکام حیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، ایمان کا اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے اس کو ہٹا دے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اینٹوں کی ٹرالی گزری، اس نے 4 اینٹیں پھینک دی روڈ پر، اب سب اس کے قریب آ کر دیکھتے اور بڑے مشکل سے سائڈ سے گزر جاتے ہیں، کسی کو ہمت نہیں کہ وہ رکے اور ان اینٹوں کو ہٹا دے۔ فرمایا یہ ایمان ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان ہے، یہ ادنا ہے، اور اعلیٰ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ تو راستے سے چیز ہٹانا بھی ایمان ہے۔ فرمایا والحیاء من الایمان، اور حیا بھی ایمان ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ایمان ہے۔ حیا دل کی عبادت ہے، دل کا عمل ہے، اور لا الہ الا اللہ زبان کا عمل ہے، اور راستے سے چیز ہٹانا یہ باقی جسم کا عمل ہے۔ اس کو کہتے ہیں قولی عبادت، فعلی عبادت اور قلبی عبادت۔ تینوں قسم کی عبادتیں ایمان کا جز ہیں۔ عبادت اعمال صالحہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو الحیاء من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولی، جو سابقہ نبوتوں سے نچوڑ نکل کر آیا ہے، یا وہ جملہ یا وہ بات جس پر سابقہ نبوتوں کا بھی اتفاق ہے، وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان کا حیا جاتا رہتا ہے تو پھر اس سے ہر برائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا، وہ شخص ایسا کام نہیں کر سکتا، میں کہہ سکتا ہوں ہم میں سے کوئی چوراہے میں کپڑے نہیں اتار سکتا، کیا چیز رکاوٹ ہے؟ حیا۔ یہ حیا ہے جو دین ہے، جو اسلام ہے، جو ایمان ہے، اور
انسان اتنا ڈھیٹ ہے کہ اس کو جس کام کا عادی بناؤ بن جاتا ہے، فلیکسیبل ہے بہت زیادہ۔ میں نے ٹرمپ کی تقریر سنی، کہتا ہے ہم نے اتنا بڑا مارکا لڑا اور اتنے پیسے ڈالر لگا دیے افغانستان پر، تو جب ان کی عورتیں طالبان کی حکومت چلی گئی اور پھر بھی پردہ کر رہی ہیں، پھر بھی وہ چہرہ نہیں دکھاتی، تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم ان کا چہرہ اتارنا چاہتے ہیں، پردہ اتارنا چاہتے ہیں؟ آپ سوچیں اس بات میں کہاں کہاں جاتی ہے یہ بات۔ بے حیا، خنزیر خور، بے غیرت لوگ ہیں اور لوگوں کو بے غیرت دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بے غیرتی ان کا دین ہے، اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ خود نہیں